مزدور کے اوپر بڑے لوگوں نے لکھا، بڑے لوگوں نے کہا، لیکن اگر 1450 سال پیچھے چلے جائیں تو جو ہمیں تعلیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور کے بارے عطا فرمائی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں کر کے دکھایا ہے، اس جیسی کائنات کے اندر اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس پرفتن دور کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال مکہ المکرمہ کی دھرتی کے اوپر جو گزارے، وہاں لوگ سچ نہیں بولتے تھے، لوگوں کی امانتیں کھا جاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے 40 سال پہلے صادق اور امین کا لقب پایا، 40 سال کے بعد پھر لوگوں کو بتایا۔ ماہ رمضان کے جو ہی روزے فرض ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 ماہ روزے رکھنے کی تلقین فرمائی، لیکن کئی دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاقہ کر کے لوگوں کو صبر اور قناعت کر کے دکھا دیا۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ کی حضور نے تلقین فرمائی کہ آپ نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، لیکن خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 90,000 درہم رکھا ہوا ہے ایک چٹائی کے اوپر۔ حضور نے سارے کے سارے مال کو غرباء کے اندر تقسیم کر کے فرما دیا 2.5% زکوٰۃ تمہارے لیے ہے، لیکن نبی تمہیں یہ سارا کچھ کر کے دکھا رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے۔ حضور نے اپنی ذات کو سب کے سامنے پیش کر دیا، میرے نبی نے سارا کچھ کر کے دکھا دیا، اور حضور نے اتنی سادہ زندگی بسر کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی کی مثالیں ہیں، 2 جہاں ملک اور جوں کی روٹی غذا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سادہ سا کھانا کھاتے، سادہ سے بستر کے اوپر حضور آرام فرما ہو جاتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ زندگی پھر صحابہ اکرام کے اندر تقسیم فرمائی۔ صحابہ اکرام حضور کی سیرت کا ایک عکس تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کو دکھایا، حضور نے جو سکھایا، صحابہ نے حضور کے نقشے کو آگے بڑھا دیا، حضور کی سیرت کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہی کروٹ تبدیل کی تو ساری کمر کے اوپر چٹائی کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ نرم و نازک جسم ہے، نبوت کے اعلیٰ درجے کے اوپر حضور فائد ہیں، اللہ نے خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا ہے، لیکن حضور کے آرام فرمانے کی یہ چٹائی ہے کہ جو ہی کروٹ بدلی تو جسم پہ سارے نشان بن گئے۔ عمر بن خطاب کی نظر پڑی، اب جب یہ منظر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں پلٹ کے دیکھا، عمر رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی میرے آقا میں نے دیکھا ہے کیسر و کسرہ کے بادشاہ جو دنیا دار ہیں وہ تو نرم بستروں کے اوپر آرام کریں، بہترین برتنوں کے اندر کھانے کھائیں، غلام ان کے آگے پیچھے کھڑے ہوں، اللہ نے آپ کو اتنی شان اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اور آپ آرام کریں تو چٹائی کے نشان جسم مبارک پہ بن جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب کو سامنے کھڑا کیا، فرمایا عمر کیا تو اس بات کے اوپر راضی نہیں کہ اللہ نے ان کو ساری سہولتیں ساری نعمتیں دنیا میں دے دی ہیں، آخرت میں ان کی نعمتوں کا اختتام کر دیا ہے، لیکن اللہ ہمیں سارے کا سارا انعام آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ نے ہمارا انعام جنت کی صورت میں رکھا ہے۔ آج اگر نوکر ان کو پانی پلا رہے ہیں تو وہاں ملائکہ ہمارے لیے جام لے کے کھڑے ہوں گے، وہاں حوران جنت ہمیں جام پلائیں گی۔ کیا عمر تو اس بات پہ راضی نہیں؟ آؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن رات کو آرام فرما کے صبح اٹھے، فوراً حضور نے
اپنی بیوی حفصہ کو بلا لیا، کہا حفصہ آج بستر میرا بدل دیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بستر تو نہیں بدلا۔ فرمایا آج مجھے اٹھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی تھی، میرا بستر ذرا نرم تھا، وجہ کیا تھی؟ عرض کی میرے آقا آپ کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں، آج میں نے بستر کی ایک ڈبل تہ لگا دی تھی، اس چادر کو ڈبل کر دیا نرم ہو جائے۔ فرمایا نہیں، میرے بستر کو اسی حالت میں رہنے دو، میں نے اللہ کی بارگاہ میں جلدی اٹھ کے عبادت کرنی ہوتی۔ مالک کون و مکان ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ نے ہر چیز عطا فرما دی ہے لیکن حالات ایسے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، ایک انصاری عورت گھر میں تشریف لائی، اس انصاری عورت نے حضور کا بستر دیکھا، بس ایک چھوٹی سی چٹائی تھی، وہی حضور کا مصلی تھا، رات کو اگر عبادت کرتے یوں ہاتھ باندھ کے اللہ کے نبی اسی چٹائی پہ عبادت کرتے۔ جب حضور نے آرام فرمانا ہوتا تو ساتھ کوئی نرم بستر نہیں تھا، کوئی بہترین نرم گدا نہیں تھا، اسی چٹائی کے اوپر آمنہ کے لال سو جاتے۔ جب اس انصاری عورت نے حضور کا بستر دیکھا، عرض کی اماں عائشہ صدیقہ سے اب میں حضور کے لیے ایک بستر بنا کے لاؤں گی۔ چند دنوں میں بستر تیار کیا، بڑا نرم سا گدا بنایا، اس میں نرم نرم چیزیں ڈال کے بہترین بستر حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بستر بچھایا تو مجھے ہاتھ لگا کے بستر بچھا کے بڑا اچھا لگ رہا تھا، نرم اور ملائم تھا۔ دل میں خیال آیا حضور رات کو اچھے طریقے سے آرام کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بستر کو پسند فرمائیں گے۔ جو ہی حضور گھر میں تشریف لائے، پوچھا عائشہ یہ بستر کہاں سے آیا ہے؟ اس کی میرے آقا ایک انصاری عورت نے ہدیہ دیا ہے۔ جو ہی حضور نے ہاتھ لگایا دیکھا، فرمایا عائشہ میرے بستر کو لپیٹ دو، اس انصاری عورت کو واپس کر دو، مجھے یہ نرم بستر نہیں چاہیے، مجھے یہ نرمی نہیں چاہیے، یہ ملائم بستر مجھے نہیں چاہیے۔ اگر ہم نرم بستر پہ سوئیں گے تو رات کو اٹھنے میں دشواری ہوگی، صبح جلدی نہیں اٹھا جائے گا، رات کا قیام رہ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا رہ جائے گا۔ آج ہم نے ساری سہولتیں اکٹھی کر لی ہیں، ہمارا تو جی چاہتا ہے دنیا کی ساری سہولتیں اپنے بیڈ روم کے اندر جمع کر لیں، اور ہم نے ایسا کیا ہوا ہے کیونکہ ہمیں دین کا پتہ نہیں، حضور کی سیرت کا پتہ نہیں، ہم نے اپنے بیڈ روم کے اندر نقش و نگار کیا ہوا ہے، بہت بہترین رنگ ہیں، لائٹیں اپنی مرضی کی ہیں، بستر اپنی مرضی کے ہیں، کمبل کئی طرح کے رکھے ہوئے ہیں، نارمل موسم کا علیحدہ کمبل ہے، سرد موسم کا علیحدہ کمبل ہے، گرم موسم کا علیحدہ کمبل ہے، چٹائیاں بستر سرہانے کئی طرح کے موجود ہیں، اور ہم نے ساری اپنی زندگی کی سہولتیں بیڈ روم کے ساتھ جوڑ کے رکھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی مصلی کے ساتھ جوڑ کے رکھی، ساری رات اللہ کے نبی قیام فرماتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے۔ اور دیکھو اگر دیکھا جائے تو حضور نے یہ ساری زندگی کا طرز، یہ ساری زندگی کی محنت صحابہ کے دلوں میں اتار دی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب امت نے صحابہ اکرام نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ چنا، اب یہ خلافت کا بوجھ سیدنا ابوبکر صدیق کے کندھوں پہ آیا، سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے۔ صبح اٹھے اور ٹوکری اپنے سر کے اوپر رکھی، منڈی کی طرف جانے لگے۔ مولا علی عمر بن خطاب نے دیکھ لیا، کہا وقت کے خلیفہ ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا محنت مزدوری کے لیے جا رہا ہوں، گھر نہیں چلانا، حکومت تو مجھے مل گئی، آپ لوگوں نے مجھے خلیفہ بنا دیا، خلافت مجھے دے دی ہے، لیکن میرا گھر کہاں سے چلے گا؟ کہا واپس گھر چلے جائیں، ہم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، آپ کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، آپ کو لوگوں کے کام کرنے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، آپ کو لوگوں کو دین بتانا ہے، دین سکھانا ہے، غزوات کے اندر شرکت کرنی ہے، مجاہدین کو تیار کرنا ہے،
یہ سارے کام آپ کریں گے تو پھر مزدوری بھی آپ کریں گے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا کیا وقت کے خلیفہ ابوبکر صدیق کی کتنی تنخواہ مقرر کی جائے۔ اب صحابہ کے مشورے سے پہلے ابوبکر صدیق خود بول پڑے، کہا جتنی مدینے میں ایک مزدور اجرت کماتا ہے، جتنی تنخواہ، جتنی اجرت، جتنی مزدوری ایک مزدور کی ہے، اتنی تنخواہ میری مقرر کی جائے۔ اب صحابی رسول بول اٹھے، کہا ابوبکر صدیق کیا تھوڑی سی اجرت میں آپ کا گھر چل جائے گا، آپ کے گھر کا گزارا ہو جائے گا؟ مسکرا کے فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، جب مزدور کی اجرت بڑھے گی تو میری بھی اجرت بڑھ جائے گی، تنخواہ میری بھی بڑھ جائے گی۔ تو مزدور کے لیے اگر کسی نے کام کیا ہے اس کائنات کے اندر تو سب سے پہلی ذات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا مزدور کا یہ حق ہے جو ہی وہ اپنا کام مکمل کرے ابھی اس کا پسینہ نہ سوکھے کہ فوراً اسے مزدوری دے دی جائے۔ اور ہمارا یہ رسم اور رواج بن گیا ہے، ہم تو کام کروا کے کئی دن مزدور کو چکر لگواتے رہتے ہیں، ہفتے والے دن آنا، ہمیں تو پیسے 5 تاریخ کو ملتے ہیں پھر آ جانا، ابھی بار بار ہمارے گھر کے چکر نہ لگانا، جب ہوں گے تجھے دے دیں گے۔ تو یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ پسند نہیں فرمایا، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ اور یہ دین اور شریعت نہیں ہے۔ حضور نے تو ارشاد فرمایا جب کام کرواؤ فوراً اجرت طے کر لو اور اجرت بھی پوری دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کبھی بھی اجرت طے کرنے کے بغیر کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی اسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ جڑے آندے نا یار جو مرضی لے لیں، وہ آندہ جو مرضی دے دیں، یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ آپ اجرت کو طے کریں گے، لینا کیا ہے اور دینا کیا ہے، سب سے پہلے کام سے پہلے اجرت کو طے کیا جائے گا۔ اور دیکھو یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی طرز زندگی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کیا، جب مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد کے ہاتھ کو یوں تھام لیا، حضور نے اپنے صحابی کے ہاتھ کو یوں روک لیا، وہ پیچھے کھینچنا چاہ رہے ہیں، چھڑانا چاہ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ لیا، اور حضور نے جب پکڑا تو یوں ہتھیلیاں سیدھی کیں، دیکھا سعد کے ہاتھ کھردرے ہیں، ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں کے اوپر آبلے پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا سعد کیا وجہ ہے؟ عرض کی میرے آقا کام ذرا سخت ہے، مزدوری زیادہ کرتا ہوں، سارا دن ہاتھ کے ساتھ مزدوری ہوتی ہے، اب ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ کائنات کے صحابہ جس کے قدموں کو چومنا فخر سمجھیں، جبریل امین مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے جھک گئے، حضور نے 7 صحابی کے ہاتھوں کو خود بوسہ دے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مزدور کے ہاتھ کو چوم لیا اور فرمایا القاسب حبیب اللہ، اے سعد السخی حبیب اللہ، جیسے سخی اللہ کا دوست ہے ایسے ہی ایک مزدور بھی اللہ کا دوست ہے۔ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کو کتنی شان عطا فرمائی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مزدور کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے۔ کبھی بھی اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو نیچا نہ سمجھنا، کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا۔ اگر تم مزدور ہو، مزدوری کر کے رزق حلال کما رہے ہو، تم دنیا کے بہترین انسان ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں پسند فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے تجھے اللہ کا دوست بنایا ہے۔ اگر گاڑی والا گاڑی پہ فخر کرتا ہے، بنگلے والا بنگلے پہ فخر کرتا ہے،
अच्छी नौकरी वाला नौकरी पे फख्र करता है, मालदार अपने माल पे फख्र करता है, तू अपनी मजदूरी पे फख्र कर। अल्लाह के नबी ने मजदूर को बेहतरीन इंसान करार दिया है। और देखो फिर आका अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि गरीब जो है ये अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा गरीब, मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी लगाने वाला, धूप के अंदर मुशक्कत करने वाला, जन्नत के अंदर 500 साल पहले चला जाएगा। हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, मदीने में सबसे ज्यादा मालदार हैं, बहुत बड़े ताजर हैं। अल्लाह के नबी ने यूं कंधे पे हाथ रख के फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ तू भी जन्नत में चला जाएगा, तू पक्का जन्नती है, लेकिन सारे सहाबा के आखिर में जन्नत में जाएगा। अर्ज़ की मेरे आका वजह क्या है? फरमाया अल्लाह ने तुझे माल ही इतना दिया है, हिसाब करते करते, हिसाब देते देते सबसे आखिर में जन्नत में तू चला जाएगा। लेकिन गरीब के बारे में फरमाया ये अमीरों की लाइनें बन रही होंगी, दफ्तर निकाले जा रहे होंगे, हिसाबो किताब शुरू होगा और गरीब उछलता कूदता खुश होता अल्लाह की बारगाह में चला जाएगा। या अल्लाह दिया क्या था? सुबह थोड़ा सा खाना सादा सा खाता था, दोपहर को मुयस्सर नहीं आता था, रात को आता मजदूरी करके थका हारा, अगर खाना मिल जाता तो मैं खा लेता, नहीं तो तेरा शुक्र अदा करके मैं सो जाता। अल्लाह इसी बात के ऊपर इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे सादे से बंदे, अगर तू थोड़े से रिज़्क पे राजी है, मैं तेरे थोड़े से अमल पे राजी हो गया हूं। अगर तुम मजदूरी करके आके फिर भी अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ता है, जिस्म थका हारा है, एसी वाला नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता, जिसके घर में सारी सहूलतें मौजूद हैं, 1 मिनट के लिए रात को पंखा बंद नहीं होता, वो फजर में मस्जिद में नहीं आ रहा। लेकिन जिसके घर में बैटरी नहीं, सोलर सिस्टम नहीं, एसी नहीं लगा हुआ, सादा सा घर है, सादी सी जिंदगी है, सादा सा मजदूर है, अगर लाइट बंद हो जाती है तो वो बैठ जाता है। जिंदगी की सारी सहूलतें मौजूद नहीं, वो आधी रात सोता है, आधी रात जागता है, सारा दिन मजदूरी करता है, लेकिन फजर पढ़ने के लिए बाजमात मस्जिद में आ जाता है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ये लोग 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। अगर तुमने ये सारा कुछ हासिल किया है मुख्तसर जिंदगी के लिए, और आज तो यार ये दौलत फख्र बन गई है लोगों का, जिसके पास बड़ा सा अच्छा सा मोबाइल हो वो हाथ में रख के कहता है लोग मेरी इज्जत करें, जिसका लिबास जरा आकड़ा हुआ हो, काटन काटन पहनी हो, वो कहता है मेरा अच्छा लिबास है, लोग मेरी भी इज्जत करें। जिसने 2 मंजिल मकान बनाया हुआ है वो भी पूरे मोहल्ले का चौधरी बना हुआ है, लोग मेरी भी इज्जत करें। जिसके पास गाड़ी है वो भी ये तकाजा कर रहा है हर आने जाने वाला मुझे सलाम करे। हमने सिर्फ दौलत को आगे कर लिया, माल को आगे कर लिया, हम रात दिन जागने लगे, रात दिन परेशान होने लगे, रात दिन हम अफसुर्दा होने लगे। किसके लिए? अमाल के लिए नहीं, नेकी के लिए नहीं, सिर्फ माल के लिए। आज हमारे नौजवान अफसुर्दा हो गए हैं, नौजवान अपना रास्ता खो बैठे हैं। किस वजह से? सिर्फ दुनिया के माल के लिए। ये हजारों मील का सफर करने पे मजबूर हो गए हैं। किस लिए? सिर्फ दुनिया के माल के लिए। आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, हुजूर की बारगाह में फजर की नमाज पढ़ी, अब जल्दी से बाहर निकले। दूसरा दिन भी ऐसा ही हुआ, फजर की नमाज अदा की, बड़ी उजलत के साथ बाहर निकले। एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ की मेरे आका इन सहाबा को बड़ी जल्दी होती है जाने की, फजर की नमाज पढ़ के फ़ौरन निकल जाते हैं, कुछ लंबे अज़कार नहीं करते, लंबी दुआएं नहीं मांगते, कोई बात सुनते नहीं। अल्लाह के नबी ने सहाबी को बुला लिया,
پوچھا ہے میرے صحابی فجر کی نماز کے بعد جلدی جانے کی وجہ کیا ہے؟ اب اگر حضور نہ پوچھتے تو صبر اتنا تھا، تقوی اتنا تھا، اللہ کے اوپر بھروسہ اتنا تھا، شاید وہ ساری زندگی نہ بتاتے، لیکن حضور نے پوچھ لیا۔ عرض کی میرے آقا گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، میرے پاس یہ لباس جو ہے ایک ہی لباس ہے، یہ جسم کی چادر جا کے اتار کے بیوی کو دیتا ہوں تو فجر کی نماز پڑھتی ہے، اس وجہ سے جلدی چلا جاتا ہوں اس کی نماز فجر قضا نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے یوں آنکھیں جھکائیں اور حضور کی آنکھیں برسنے لگیں، دل میں خیال آیا غربت کتنی ہے، اب میرے صحابی کا تقویٰ کتنا ہے، اب میرے صحابی کا صبر کتنا ہے، کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، اب کسی یار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اپنے حالات کسی کو بتائے نہیں۔ ہمارا صبر تو صرف اتنا ہی ہے نا، اگر ایک دن ٹوٹ جائے، ایک دیہاڑی نہ لگے تو سارے رشتہ داروں کو فون کر کے کہتے ہیں حالات بڑے خراب نے، کام کاج کوئی نہیں، میں آج بھی کار ویلا ہی بیٹھا ہوں۔ صحابی نے کچھ بتایا نہیں کسی کو، جب چلے گئے کہیں سے مال کا لدا ہوا اونٹ آیا حضور کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو بلا لیا، جو اونٹ کی مہار صحابی کے ہاتھ میں تھمائی، کہا اب یہ اونٹ بھی تمہارا ہے، یہ سارے کا سارا مال لدا ہوا یہ سارے کا سارا تمہارا ہے۔ اب اونٹ کی مہار پکڑی، سیدھے دروازے پہ گئے، جب گھر میں داخل ہونے لگے تو وہ پرہیزگار بیوی، وہ تقوی والی عورت، وہ اللہ کا دین جاننے والی، اللہ کے دین پہ عمل کرنے والی عورت سامنے آئی، کہا یہ بتاؤ یہ اونٹ کہاں سے آیا، یہ مال کہاں سے آیا؟ کہا یہ اللہ کے نبی نے ہدیہ عطا فرمایا ہے، حضور نے تحفہ دیا ہے، میں نے حضور سے مانگا نہیں، اللہ کے نبی نے خود تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اب عورت کا تقویٰ دیکھو، کہا نہیں تم نے اپنی غربت کی شکایت کی ہوگی، تم نے حضور سے کوئی بات کی ہوگی، اس لحاظ سے تم نے کوئی اشارہ کیا ہوگا کہ ہماری غربت سہر ہو گئی، ہمیں یہ اونٹ نہیں چاہیے، ہمیں یہ مال نہیں چاہیے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے جائیں اور کسی غریب کو عطا فرما دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری آخرت کی بہتری کے لیے کوئی دعا فرما دے۔ آج تو مال کے بغیر گزارا ہی نہیں، آج ہم نے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو تقویٰ نہیں سکھایا، آج ہم نے صبر نہیں سکھایا، آج یہ بات ذہنی اذیت دے رہی ہے نوجوانوں کو، آگے کیا ہوگا، ہم آگے کیا کریں گے، ہمارا آگے مستقبل کیا ہے؟ کیوں؟ اللہ کے دین سے کٹے ہوئے ہیں، ان کو صبر کا نہیں پتا، تقوی کا نہیں پتا، پرہیزگاری کا نہیں پتا، سیرت مصطفیٰ کا نہیں پتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آرام فرما رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے اور حضور اضطراب کے اندر ہیں، یوں کروٹیں بدل رہے ہیں بستر کے اوپر، نیند نہیں آتی، ہلکا ہلکا کرا رہے ہیں جیسے درد میں کوئی آواز نکلتی ہے۔ ام المومنین جاگ اٹھیں، عرض کی میرے آقا وجہ کیا ہے؟ آپ سو نہیں رہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ اضطراب کے اندر ہیں۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا تم نہیں جانتی آج مجھے بھوک نے بہت زیادہ ستایا ہے۔ جو حضور نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دبایا، یہ پیٹ مجھے سونے نہیں دے رہا۔ مالک کے کونوں مکان ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں، یہ سونے کے پہاڑ میرے آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اور اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے غریبوں کے اندر رکھنا، مجھے غرباء کے اندر موت دینا، قیامت کے دن مجھے غریبوں میں اٹھانا اور غرباء کو جنت میں میرا ساتھی بنا دینا۔ آج تو غربت ایک تانا بن گئی ہے، آج تو غریب کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، آج تو غربت نے رشتہ داریاں ختم کر دیں، تعلق ناطے توڑ دیے ہیں، یاری یارانے
ختم ہو گئے ہیں غریب کے ساتھ۔ آج تو دوستی اس کی ہے جس کے پاس مال ہے، آج تو رشتہ بھی اس کے ساتھ ہے جس کے پاس مال ہے۔ آج تو بہن اس بھائی کو جا کے کان میں کہہ دیتی ہے کہ بڑی بیٹی کا رشتہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، اور جو غریب بھائی ہے اگر وہ پوچھ لے تو بہن کہہ دیتی ہے میرا واسطہ نہیں چلتا، میں کار صلاح کران گی کروں پوچھاں گی، اگر کار والے منن گے تو پھر میں تم دس دیں گی۔ یہ بات مال کی ہے، اور بھائی بات یہ دولت کی ہے، بات صرف غربت کی ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لو، اس پرفتن دور کے اندر اگر غربت آ جائے، اگر غریب بن جاؤ تو غریب بھی بنو اور غیرت مند بھی ساتھ بن جاؤ۔ غریب ہو اور غیرت مند ہو، کبھی کسی کو حال نہ سنانا غربت کا، کبھی کسی کو غربت کا حال نہ بتانا، کبھی اپنے جسم سے کرتا اٹھا کے نہ دکھانا ہم بھوکے ہیں ہم پیاسے ہیں، بس اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور ہمہ وقت محنت کرنا، کوشش کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے، ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے اور غربت کی شکایت کی، یا رسول اللہ غربت بہت زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 درہم ادار کسی صحابی سے لیے اور 1 درہم اسے دے دیا، کہا گھر میں کچھ خرچہ ڈال لو، 1 درہم کی کلہاڑی لے کے آؤ۔ وہ کلہاڑی لے کے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑی کا دستہ لے کے خود اپنے ہاتھوں سے اس میں پیوست کیا، اسے کلہاڑی جوڑ کے اس کے ہاتھ میں دی، کہا جاؤ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو۔ اب صحابی رسول جاتے، جنگل کے اندر جا کے لکڑیاں کاٹتے اور لا کے مدینہ کی مارکیٹ میں فروخت کرتے، بیچ دیتے۔ اب جب وہ لکڑیاں لاتے مدینہ کے اندر بیچتے، آمدن شروع ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے کمانے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اس ہاتھ سے یہ والا ہاتھ بہت بہتر ہے، یہ ہاتھ لینے والا ہے اور یہ ہاتھ دینے والا ہے۔ اللہ کو اور اس کے نبی کو یہ ہاتھ پسند نہیں ہے مانگنے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور آج یار جس نوجوان سے پوچھو کیا کرتے ہو، بس ایک جملہ کہہ دیتا ہے 3 سال ہو گئے ہیں باہر کے کاغذ جمع کرائے ہوئے ہیں، میں تو جانا ہی یورپ ہے، ایک تو تھلے میرا کوئی خواب نہیں، کوئی میرا خیال ہی نہیں، بس مینوں پتہ ہے اتنے جا کے $1 کماواں گے تو 280 یا 90 روپے بن گئے۔ کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھیں گے اللہ 27 نمازوں کا ثواب دے گا۔ کبھی یہ خیال نہیں نوجوان کو آیا کہ ایک لفظ اگر تلاوت قرآن کریں گے اللہ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کبھی یہ خیال دل میں نہیں آیا کہ اگر کسی غریب کے کام آئیں گے، کسی کا بوجھ ہلکا کریں گے تو اللہ ہمیں کتنی نیکیاں اور کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو آج یہ ویژن، یہ طریقہ، یہ خیال، یہ ذہن کے اندر جو پیوستہ ہو رہی ہیں باتیں، یہ ساری بائی دین سے دوری ہے۔ صحابہ کرام کے پاس صبر کہاں سے آیا تھا؟ اللہ کے نبی نے صبر سکھایا، حضور نے صبر کر کے دکھا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے، یوں حضور نے دروازے پہ دستک دی، حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا دروازے کے پاس آئیں اور عرض کی میرے آقا اگر اکیلے ہیں تو آپ اندر داخل آ جائیں، میرے گھر میں تشریف لے آئیں، اگر آپ کے ساتھ اور کوئی ساتھی ہے تو اپنی چادر، اپنا بردہ، اپنی کملی اندر پھینک دے تاکہ میں اپنا لباس مکمل کر لوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھے سے کملی اتار کے اندر پھینک دی، فاطمہ الزہرا نے اوڑھنی لباس مکمل کیا۔ اب حضور داخل ہوئے، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا بیٹی فاطمہ الزہرا کمزور ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور رنگ زرد ہے، جسم پہ بخار ہے۔ پوچھا فاطمہ پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کی میرے آقا
मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, घर के हालात ऐसे हैं, गुर्बत ऐसी है, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। आका अलैहिस्सलाम ने यूं कंधे पे हाथ रख के ये इरशाद नहीं फरमाया, अभी मैं जाके गंदम की बोरियां बेच देता हूं, अभी तुम्हारे घर में खजाना आ जाएगा, अभी दिरहम और दिनार बेच देता हूं, अभी मैं किसी सहाबी से कहता हूं सोना अशरफियां दिरहम और दिनार मेरी बेटी फातिमा के घर दे दो। नहीं, अल्लाह के नबी ने यूं कंधे पे हाथ रखा, फरमाया मेरी बेटी फातिमा परेशान की होती है, अल्लाह ने जन्नती औरतों की सरदारी भी तुम्हें अता फरमाई है। अगर दुनिया नहीं, दुनिया का माल नहीं, मेरी बेटी परेशान क्यों होती है? जन्नत की औरतों की सरदारी रब ने तुम्हें अता फरमाई है। आज ये उम्मत भूल गई है, आज ये उम्मत हुजूर की सीरत को भूल गई है। आज सिर्फ मजदूर डे मनाया जाता है, आज अखबार के अंदर तहरीर किया जाता है। आज वो मजदूर जिसकी शान हुजूर ने बयान फरमाई थी, अगर आज का दिन मजदूर डे का दिन है तो मजदूर तो आज भी दिहाड़ी लगा रहा है, वो तो आज भी काम पे गया हुआ है। और याद रखो मजदूर को यार उसकी कौन सी खुशी है, कौन सी गमी है, कौन सी ईद है। आपको नजर आएंगे ईद के दिन भी मजदूर मजदूरी करते हुए, आपको गरीब के बच्चे ईद वाले दिन भी आलू छोले की रेड़ी लगाते हुए बाजारों में नजर नहीं आते। आपको मजदूर के बच्चे ईद वाले दिन भी गुब्बारे बेचते हुए गलियों में नजर नहीं आते। आपको गरीब के बच्चे पार्क के सामने छोटी छोटी अशिया बेचते हुए नजर नहीं आते। अल्लाह ने सिर्फ गुर्बत इसलिए दी है, ये तुम्हारा इम्तिहान है। आज गाड़ी वाला बड़ी तेजी से अगर गुजर जाता है मजदूर के पास से, आज अगर कोठी वाला अपनी कोठी पे फख्र करता है, अपने मकान पे फख्र करता है, तो ये दुनिया का माल है, चंद दिन के लिए है। अल्लाह के नबी ने तुम्हारे लिए ये इरशाद फरमा दिया है कि ये गरीब, ये मजदूर, ये दिहाड़ीदार, ये अमानत से काम करने वाला, ये सच्चे दिल से रोजी कमाने वाला, ये रिज़्क़े हलाल कस्बे हलाल कमाने वाला सारे अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। और वो एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। बिखमसते आलाफिम मिनल मलाइका। अब देखो यार, इस दौर के अंदर, इस पुरफितन दौर के अंदर बड़े बड़े अमीर लोगों ने अपने घरों के अंदर मजदूर रखे हुए हैं, लेकिन उनका खाने का टेबल अलहदा होता है, मजदूर की प्याली और मजदूर की प्लेट अलहदा होती है। वो अपने टेबल पे कई तरह के खाने लगा के खाते हैं। उसी घर में काम करने वाली मासी जिसने वो सारी डिशें बनाई हैं, सारे खाने तैयार किए हैं, अब वो सारे खाने वो नहीं खा सकती। जब वो सारे खाना खा लेंगे, अब वो इंतजार करेगी, अब मेरी मालकन आएगी, वो मुझे खाना डाल के देगी। ये हम इस्लामी मुआशरे की बात कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे घरों की बात है। ये वो माशरा जो पढ़ा लिखा है, उनके घर की तर्ज जिंदगी ये है। अब वो एक प्लेट के अंदर थोड़ा सा खाना डाल के दे देंगे, अब वही मासी खाना बनाने वाली, काम करने वाली जमीन पे बैठ के खाना खा के चली जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी भी गुलामों को नीचा ना दिखाना, कभी भी मजदूर को ये ना समझना ये कमतर है, कभी भी अपने साथ काम करने वाले को हल्का ना समझना। और आओ आखिरी बात है, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में 70 सहाबा मौजूद रहते, जिसे असहाबे सुफा के सहाबा कहा जाता है। ये हुजूर से इल्म दीन सीखते, आका अलैहिस्सलाम से दीन पढ़ते, ये घर बार छोड़ के हुजूर से दीन सीखने के लिए आए थे। अब काशाने नबुवत खुलता, हुजूर के घर से कभी बकरियों का दूध आता, कभी जौ की रोटी आती, कभी हदिया की हुई खजूरें आती, इनके ऊपर वो सहाबा का गुजारा होता था।
اب اگر بات کو مختصر کیا جائے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر کبھی ایسا وقت بھی آتا تھا، کئی دن فاقہ کشی ہوتی، ہم چلنے سے قاصر ہو جاتے، زمین کے اوپر رینگتے ہوئے اگلی صفوں میں جاتے تھے، ہمارے لیے بیٹھنا محال ہو جاتا تھا صرف بھوک کی وجہ سے۔ کہتے ہیں لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تو ہمارے اوپر پاؤں رکھ کے آگے بڑھ جاتے، شاید یہ مجنون ہیں، شاید یہ دیوانے لوگ ہیں، پاگل ہیں، اور میں حالانکہ ایسا نہیں تھا، ہم تو کمزور ہو گئے تھے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، جس بات کی طرف تمہیں لانا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دن بھوک نے بڑا پریشان کیا، دل میں خیال آیا شاید کو آج کھانے والی چیز آ جائے، آج بھوک نے بڑا پریشان کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے دودھ کا ایک پیالہ آیا، اب کھانے والے 70 صحابہ ہیں، اب انتظار کرنے والے 70 اصحاب صفا ہیں، اب دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو بلایا، کہا ابو ہریرہ جلدی سے آؤ۔ کہتے دل میں خیال آیا، تھوڑی سی خوشی محسوس ہوئی، اللہ کے نبی نے مجھے بلایا ہے، دودھ کا پیالہ مجھے مل جائے گا، لیکن فرمان نبوی جاری ہوا، ابو ہریرہ یہ 70 صحابہ کو دودھ پلاؤ۔ کہتے ہیں میں نے حکم مصطفیٰ پہ دودھ کا پیالہ لیا، اب جب ایک صحابی کو دیا لبالب پیالہ بھرا ہوا تھا، اب جب پینا شروع کیا سارے ہی بھوکے تھے، اب سارے کا سارا پیالہ دودھ کا صحابی نے پی لیا۔ اب میرے دل میں خیال آنے لگا کہ پہلے صحابی نے پورا پیالہ پی لیا ہے، ابھی تو لاتعداد صحابہ باقی ہیں، ابھی تو میری باری بھی آئے گی۔ کہتے ہیں جو ہی پیالہ لبوں سے ہٹایا، یہ حضور کا معجزہ تھا، میرے مصطفیٰ کی نگاہ اور حضور کی دعا تھی۔ ایک صحابی رسول دودھ کا پیالہ پی لیتا، سیر ہو جاتا، پیٹ بھر جاتا اور دودھ نیچے چلا جاتا، جب ابو ہریرہ کے ہاتھ میں پیالہ آتا تو دوبارہ پیالہ کناروں تک بھر جاتا تھا۔ ایسے ہی ہوا، 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، اب پیالہ میرے پاس آیا، حضور نے سامنے بٹھایا، ابو ہریرہ دودھ پیو۔ کہتے میں نے دودھ پیا، مکمل ہو گیا، سیر ہو گیا، فرمایا اور پیو۔ کہتے ہیں دوبارہ میں نے پیا، پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور دودھ پیو۔ عرض کی میرے آقا میرا پیٹ بھر گیا ہے، اب میں سیر ہو گیا ہوں، اب میں نے دودھ پی لیا ہے۔ اب دیکھیں اگلی بات، اگلا جملہ دیکھیں، 70 صحابہ نے، 70 غلاموں نے، 70 شاگردوں نے جو دودھ کا پیالہ پیا تھا، پہلے 70 صحابہ کو پلایا، پھر امام الانبیاء نے خود نوش فرمایا تھا۔ تم صرف یہ بیان کرتے ہو کہ اتنا بڑا معجزہ ہے، ایک پیالہ 70 صحابہ نے پی لیا۔ اگلی بات اس سے زیادہ مزیدار ہے کہ 70 صحابہ کا جھوٹا خود امام الانبیاء نے نوش فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ کا جھوٹا دودھ خود حضور نے پیا ہے۔ اگر تم غلام کے ساتھ نہیں کھاتے، اگر مزدور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کرتے، اگر تیرا اور مزدور کا برتن علیحدہ ہے، تیرا اور غلام کا برتن علیحدہ ہے، تیرے اور اس کے کھانے کے اندر فرق ہے، تجھے نبی کا دین نہیں آتا، تو حضور کے دین پہ نہیں چلتا، حضور کی شریعت پہ نہیں چلتا، حضور کی سیرت کو نہیں مانتا۔ اگر حضور کی سیرت کو مانتا ہے، اگر حضور کے دین کو مانتا ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے غلام کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی، دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔